ذات پر ہے. تو وجود الہ یہ انسانی سوسائٹی میں 90% سے زیادہ لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس کائنات کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. اس کو اللہ کہہ لیں, اس کو خدا کہہ لیں, اسے گاڈ کہہ لیں, اسے بھگوان کہہ لیں, وہ کسی نہ کسی شیپ میں, کسی نہ کسی الفاظ میں اس الہ کا تصور ہر مذہب میں موجود ہے. اب رہی بات توحید کی. دیکھیے توحید اتنا ہی ضروری ہے جتنا وجود الہ کا تصور ضروری ہے, کیونکہ کائنات کو بنانے کے لیے کسی نہ کسی بنانے والے کی ضرورت ہے, کائنات کو چلانے کے لیے کسی نہ کسی چلانے والے کی ضرورت ہے. سورج کو غروب کرنا, سورج کو طلوع کرنا, موسم کا بدلنا, احوال کا بدلنا, واقعات کا بدلنا, یہ سب چیزیں اسی وقت حسن انتظام کے ساتھ چل سکتی ہیں جب ایک اللہ ہو, دوسرا کوئی خدا ساتھ نہ ہو. کیونکہ جس طرح قرآن پاک نے بڑی مضبوط دلیل دی ہے توحید پر, اس نے کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ, اگر اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی خدا ہوتے تو لفسدتا, تو زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے. گویا قرآن نے اس بات کو اس دلیل سے مدلل کیا ہے, اس برہان سے مضبوط کیا ہے کہ زمین و آسمان کا قائم رہنا اور قائم ہونا اور اس کے نظام کا حسن انتظام کے ساتھ چلنا, یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا الہ ایک ہے. اگر اس کائنات کے خدا الہ اللہ کے علاوہ اور بھی ہوتے تو یہ لفسدتا, تو یہ کائنات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی. اور اس کے ساتھ میں ایک اور بات بھی, قرآن پاک نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جن انبیاء کا بھی ذکر کیا ہے اس میں ایک لفظ بڑا کامن سا ہے, وہ کیا؟ یا قوم اعبدوا اللہ, اے قوم اللہ کی عبادت کرو, ما لکم من الہ غیرہ, تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں. یہ صدا, یہ پکار, یہ آواز ہر نبی کی دعوت و تبلیغ کی پہلی بنیاد ہے. گویا عقل اور نقل سے یہ بات انسان مانتا ہے کہ اللہ ہے اور ایک ہے. اس کے ساتھ ایک بڑی, میں حضرت ابراہیم کے حوالے سے 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم کا بچپن تھا تو اس میں آپ نے آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے دیکھے. تو قرآن کہتے ہیں فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا, ستارے دیکھیں تو قال ھذا ربی, تو آپ نے سوال کیا کیا یہ میرا رب ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ ستارے غروب ہونے لگ گئے. تو میں انی لا احب الآفلین, یہ جو طلوع اور غروب ہوتے ہیں نا, یہ خدا نہیں ہو سکتے, کیونکہ خدا جو ہے نا اس پر زوال نہیں ہے. صحیح. اس لیے حضرت ابراہیم نے پہلے سوال کیا کہ یہ میرے رب ہے, پھر جب اس کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو کہا نہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. تو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا کہ جب ستارے چمکے تو ستارے چمکنے کے بعد چاند آ گیا, فلما رأى القمر بازغا, جب آپ نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ھذا ربی. یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں حمزہ استفہام کا بھی موجود ہے, یعنی محذوف ہے. ھذا ربی, آپ سوال کر رہے ہیں اللہ سے, یعنی اپنے ذہن سے, اپنے دماغ سے اللہ کے بارے میں سوال, کیا یہ میرا رب ہے؟ چاند کو دیکھا, وہ ستاروں سے بڑا تھا, اس کی روشنی زیادہ تھی, تو آپ نے کہا کہ یہ میرا رب ہے. جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں گمراہ لوگوں میں سے نہیں ہوں. جب وہ چاند ڈوبا, ستارے ڈوب گئے, تو تھوڑی دیر کے بعد سورج نکل آیا. جب سورج نکلا تو آپ نے سورج کو دیکھا, فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی. جب آپ نے سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے. اب یہاں پر مفسرین کے 2 گروہ ہیں. ایک کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں, دوسروں کا یہ نظریہ ہے کہ یہاں پر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا رب ہے, یہ ایک جو انداز تھا استفہامی انداز تھا, پوچھنے کا انداز تھا, کیا یہ میرا رب ہے؟ اور ھذا اکبر, اور یہ تو دو پہلے جو تھے ان 2 سے بڑا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سورج غروب ہو گیا, تو سورج غروب ہونے کے بعد پھر آپ نے یہ فرمایا, اس میں اب سورج کی بات نہیں ہے, فرمایا کہ میں نے ستاروں کو دیکھا تو
خدا کا تصور ہوا. وہ پھر ڈوب گئے تو میں نے کہا کہ ڈوبنے والے خدا نہیں ہوتے. پھر میں نے چاند کو دیکھا تو وہ بھی چمکا, لیکن پھر اس کے بعد وہ بھی غروب ہو گیا تو میں نے کہا غروب ہونے والے خدا نہیں ہے. بڑا چھوٹا جو ہو وہ خدا نہیں ہوتا, خدا ایک حالت میں رہتا ہے. پھر جب سورج کو دیکھا تو سورج بھی غروب ہو گیا. تو پھر آپ نے ان تینوں چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر آپ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, کہ میں اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, اور میں بری ہوں, انی بری ہوں مما تشرکون, میں بری ہوں جو تم شرک کرتے ہو. گویا اس وقت کچھ لوگ ہوں گے جو ستاروں کو خدا کہتے ہوں گے, اس وقت کچھ لوگ ہوں گے جو چاند کو خدا کہتے ہوں گے, جو اس وقت لوگ ہوں گے جو سورج کو خدا کہتے ہوں گے. یہ جو آیت میں نے اب پڑھی ہے, اس کے بعد ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ آپ نے ان کو خدا مانا نہیں, بلکہ جو خدا ماننے والے تھے ان پر آپ نے یہ سوال پیدا کیا, کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں جو کبھی چھوٹے کبھی بڑے؟ یہ خدا ہو سکتے ہیں جو طلوع و غروب ہو رہے ہیں؟ فرمایا جو طلوع اور غروب ہوتے ہیں وہ خدا نہیں ہوتے, جو بدلتے رہتے ہیں جن کی کیفیات وہ خدا نہیں ہوتے. تو ایک تو یہ واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی فطرت اور بڑی تباً ایک طریقے سے انسانیت کو اور اس وقت کے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ ان کو خدا نہ مانو, خدا ایک ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. اور جو دوسری مثال میں نے کہی تھی, جب آپ منصب نبوت پر فائز ہوئے تو آپ کے دور میں نمرود بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس کے سامنے گئے تو فرمایا میں تجھے رب نہیں مانتا. انہوں نے کہا کس کو رب مانتا ہے؟ اس نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے. تو نمرود نے کہا اچھا, زندہ کرنے سے اور مارنے سے بندہ خدا بن جاتا ہے؟ تو اس نے ایک آدمی کو بلایا جس کی سزائے موت تھی, اس کو اس نے کہا چلو میں تجھے معاف کر دیا. اور جس نے رہا ہو جانا تھا, بری ہو جانا تھا, جیل سے چلے جانا تھا, اس نے اس کو بلایا اس کو پھانسی لٹکا دو. اس کو پھانسی لٹکا دیا. اس نے کہا لوگ میں نے کام کر دیا. جس نے مرنا تھا اس کو چھوڑ دیا, جس نے نہیں مرنا تو اس کو میں نے مار دیا. تو رب ہونے کے لیے اگر یہ کافی ہے تو میں رب ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج نکالتا ہے, اور اگر تو رب ہے تو مغرب سے سورج نکال. ربی الذی, میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے, اور اگر